الدین الخالص. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، مسجد اہل حدیث الاول میں آج کا یہ پروگرام اتحاد ابنائی سلفیہ کی طرف سے منعقد کیا گیا اور اس مسجد کا ریکارڈ بہت اچھا رہا ہے. کم سے کم جب میں آیا ہوں سامعین کی اچھی تعداد، چاہے پروگرام کسی بھی دن ہوا ہو، یہاں لوگوں کی تعداد آتی ہے. ایک بڑا اچھا پروگرام یہ اب تک چلا ہے. 2 بڑی عمدہ تقریریں آپ نے سماعت بھی کی ہیں. اللہ تعالیٰ دونوں علماء کرام کی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ کی محبت پر، صحابہ کی عظمت پر آپ نے ابھی برادرم شیخ ظفر نعمان مکی حفظہ اللہ سے مدلل خطاب سنا. محرم کا مہینہ جب آتا ہے تو ایک لفظ ہم بہت سنتے ہیں، اہل بیت. ماتم ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ ہمیں اہل بیت سے محبت ہے. گھروں کی چھتوں کے اوپر لال جھنڈے لگے ہیں، کیوں لگے ہیں؟ اہل بیت سے محبت ہے.
اپنے گھروں میں ڈیک بجا بجا کر نوحے پڑھے جا رہے ہیں، سنے جا رہے ہیں. کیوں سنے جا رہے ہیں؟ صاحب ہمیں حسین سے محبت ہے، ہمیں علی سے محبت ہے، ہمیں اہل بیت سے محبت ہے. میں ایک مدرسے میں پڑھاتا ہوں، ہمارے یہاں بچے کچھ شیعہ مسلک کے بھی بچے پڑھتے ہیں، سنی مسلک کے بچے بھی آتے ہیں. ایک بچے کے منہ سے میں نے ایک نعت کا لفظ سنا. بچہ شیعہ نہیں ہے، بچہ سنی گھر کا ہے. وہ ایک نعت پڑھ رہا تھا، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ نعت ہے. کیا پڑھ رہا تھا؟ جانم فدائے حیدری، میری جان حیدر پر فدا ہے. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اہل بیت ہیں کون، اور اہل بیت سے محبت کے بارے میں ہماری شریعت کیا کہتی ہے، اہل بیت کے بارے میں ہمارا اسٹینڈ کیا ہے، اہل حدیث کا موقف کیا ہے. کیا اہل حدیث اہل بیت سے محبت نہیں کرتے؟ اگر کرتے ہیں تو ماتم کیوں نہیں کرتے؟ اگر اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو پھر محرم کو غم کا مہینہ کیوں نہیں مانتے؟ سیاہ کپڑے کیوں نہیں پہنتے؟ تو اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت کا لفظی مطلب ہوا گھر والے. اہل مانے والے، بیت مانے گھر، اہل بیت گھر والے. شریعت کی ٹرم میں جب ہم اہل بیت بولتے ہیں، نبی کے گھر والے. اب نبی کے گھر والوں میں کون کون شامل ہے؟ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے قرآن کی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 اور 33، 32 اور 33. ان دونوں آیتوں کو سمجھ لیجئے، اہل بیت کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. قرآن کریم کا 22واں پارہ اسٹارٹ ہو رہا ہے، 22واں پارہ شروع ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی بیویوں کو کچھ حکم، کچھ احکامات دے رہا ہے، کچھ تعلیم دے رہا ہے، کچھ آداب سکھا رہا ہے. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اے نبی کی عورتوں، اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی ہو، تم متقی ہو، تم پرہیزگار ہو. فلا تخضعن بالقول، تو اے نبی کی عورتوں تم کسی غیر مرد کے ساتھ نرمی کے ساتھ، لچک کے ساتھ، لوچ کے ساتھ، مٹھاس کے ساتھ کبھی تم بات مت کرنا. یہاں یہ بات یاد رکھیے، نبی کی بیویاں ہم سب کی ماں ہیں، سارے اہل ایمان کی ماں ہیں. ماں کی طرح ان کا ادب کرنا ہے، ماں کی طرح ان کا احترام کرنا ہے. مگر قرآن ان عورتوں سے بھی کہہ رہا ہے کہ تم جو غیر مرد ہیں، اگرچہ وہ مومن ہے تو تم ان کی ماں ہو، مگر تمہیں ان کے ساتھ بات چیت اگر کرنا ہے تو نرمی کے ساتھ بات نہیں کرنا ہے. میرے بھائیوں، آج ہمارے گھر کی عورتیں مارکیٹ جاتی ہیں. مارکیٹ جانا گناہ نہیں ہے، شاپنگ کرنا گناہ نہیں ہے، ضرورت کے تحت گھر سے نکلنا گناہ نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا لب و لہجہ اور آپ کے بات کرنے کا انداز کیسا ہے. قرآن کریم ایک عورت کو، نبی کی عورتوں کو تعلیم دے کر کے قرآن کریم ساری مسلمان عورتوں کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ اگر کبھی غیر مرد سے بات کرنے کی نوبت آ جائے تو تمہارے بات کرنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے. فلا تخضعن بالقول، تم نرمی کے ساتھ بات نہ کرنا. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، ورنہ جس کے دل میں شہوت کی بیماری ہوگی، جس کے دل میں زناکاری اور بدکاری کا نشہ ہوگا، ہو سکتا ہے کہ تمہاری میٹھی زبان اور میٹھی بات سے اس کے دل میں کچھ امید کے پودے نکل جائیں، کچھ امیدیں پیدا ہو جائیں. خبردار، تم اس کی امیدوں کو توڑ دینا، تم نرمی کے ساتھ بات نہ کرنا. وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، لیکن جو بھی بات کرنا، صحیح بات کرنا، دستور کے مطابق کرنا. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اے نبی کی عورتوں تم اپنے گھروں کے اندر جمی رہنا، تم گھر سے بلا ضرورت نہ نکلنا. تمہارا
دائرہ گھر کے اندر ہونا چاہیے، تمہارے کام کرنے کی جگہ تمہارا گھر ہونا چاہیے، تم گھر کے باہر بلا ضرورت نہ نکلنا۔ اللہ کے نبی کی ایک بیوی تھی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب اللہ کے نبی حج کرنے گئے تو آپ کی ساری بیویاں بھی جتنی اس وقت باحیات تھی، زندہ تھی، سب حج کرنے گئی تھی۔ لیکن اس کے بعد اللہ کے نبی کی وفات کے بعد بھی آپ کی دوسری بیویاں حج کرنے جاتی تھی۔ حضرت سودا کہتی تھی میں حج نہیں کرنے جاؤں گی، میرے اوپر ایک بار حج فرض میں نے کر لیا، اب میں نہیں جاؤں گی۔ اور قرآن کی یہی آیت پڑھتی تھی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ۔ دیکھو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اپنے گھر کے اندر رہو، ہم نے حج کر لیا، ہمارا فریضہ ادا ہو گیا، میں بار بار جانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ، کیسی عورتیں تھیں، قرآن پر عمل کرنے کا کیسا جذبہ تھا۔ اللہ حکم دے رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ڈٹی رہو، جمی رہو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور کبھی تمہیں اگر گھر کے باہر نکلنا پڑے تو دور جاہلیت کی طرح تم بن سور کر کے، میک اپ کر کے، سج دھج کر کے نہ نکلنا۔ گھر سے اگر نکلنا ہے تو سمپل طریقے سے، سادہ طریقے سے، خوشبو وغیرہ بغیر لگائے ہوئے اور نقاب کے ساتھ، پردے کے ساتھ تم گھر سے نکلنا۔ اس کے بعد فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور اے نبی کی عورتوں تم نماز قائم کرنا، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ اس کا مطلب کہ اگر عورت کے پاس اپنی پرسنل کچھ سیونگ ہے، اس کے اپنے زیورات ہیں، اس نے کچھ پیسے اپنے بچا کے رکھے ہیں اور وہ پیسے نصاب کو پہنچتے ہیں، تو عورت اس کی زکوٰۃ نکالے گی۔ شوہر نکال دے بڑی اچھی بات ہے، لیکن شوہر اگر نہیں نکال رہا ہے تو بیوی کی ذمہ داری، اگر مال اس کا ہے، اس کی پراپرٹی ہے، اس کی چیز ہے، وہ زکوٰۃ نکالے۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اے نبی کی عورتوں تم اللہ کی اطاعت کرتی رہنا، تم رسول کی اطاعت کرتی رہنا۔ اب سنیے گا ذرا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ تبارک و تعالی تم سے گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے، اے نبی کے اہل بیت، اے نبی کے گھر والوں۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ تعالیٰ تم کو پاک و صاف کرنا چاہتا ہے۔ میں نے دونوں آیتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے کر دیا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوا کہ دوسری آیت میں اللہ نے کہا کہ اے نبی کے اہل بیت، اللہ تم سے گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے۔ سوال یہ کہ اہل بیت سے مراد یہاں کون ہے؟ تو ایک طبقہ کہتا ہے کہ اہل بیت سے مراد پنجتن ہے۔ پنجتن کون ہے؟ محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہ پنجتن ہے۔ لیکن ایک دیہات کا رہنے والا، کم پڑھا لکھا انسان، ایک کامن سینس رکھنے والا انسان بھی یہ سمجھ جائے گا کہ آگے کی آیتیں، پیچھے کی آیتیں اور پورا سیاق و سباق اور پورا بیک گراؤنڈ اور پورا کانٹیکسٹ کس کے بارے میں ہے؟ نبی کی بیویوں کے بارے میں۔ تو یہاں اہل بیت جس کو کہا گیا تو سب سے پہلے تو نبی کی بیویاں اس کے اندر شامل ہیں۔ حاجی صاحب کے گھر میں شادی ہے، حاجی صاحب نے مجھے شادی کا کارڈ لا کے دیا، عبد الغفار صاحب آپ کی دعوت ہے، اور کارڈ پہ لکھا تھا شیخ عبد الغفار سلفی ود فیملی۔ عبد الغفار صاحب آپ کی فیملی کے ساتھ دعوت ہے۔ اب میں پڑوسی کو لے کے چلا جاؤں، میں دوست کو لے کے چلا جاؤں اور بیوی اور بچوں کو چھوڑ کے چلا جاؤں اور کہوں صاحب میں اپنے اہل بیت کو تو لے کے آ گیا، تو دنیا کہے گی نہیں، آپ کے اصل اہل بیت تو آپ کی بیوی ہے، آپ کی فیملی ہے۔ تو یہ کتنا بڑا سفید جھوٹ ہے میرے بھائی، یہ کتنا بڑا دھوکہ اور کتنی بڑی مکاری ہے کہ محبت اہل بیت کا ڈھونگ رچنے والے نبی کی بیویوں کو اہل بیت میں شامل نہیں مانتے، جن کو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ اہل بیت ہیں۔ چلیے ایک دلیل اور دے دیتا ہوں۔ ہمارے یہاں بنارس میں کہتے ہیں نا، آدمی کوئی سامان لینے جاتا تو گھیلوا میں کچھ لے لیتا، چلو گھیلوا میں ایک دلیل، یہ تو اوریجنل دلیل ہوگی، گھیلوا میں ایک دلیل لے لو۔ قرآن کریم کا 11واں پارہ کو، سورہ ہود، حضرت ابراہیم کا واقعہ چل رہا ہے۔ اللہ کے فرشتے حضرت ابراہیم کے گھر آئے،
انسان کی شکل میں. ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ مہمان آئے ہیں, گوشت بنا کے لائے بچڑے کا. فرشتوں نے ہاتھ نہیں لگایا. ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے, کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا ہم فرشتے ہیں. پھر ان فرشتوں نے کہا کہ اے ابراہیم, ہم آپ کو بیٹے کی بشارت سنانے آئے. آپ کی بیوی سارا جو وہیں پر کھڑی تھی, کہا ان سے آپ کو بیٹا پیدا ہوگا, اس کا نام اسحاق ہوگا, اور پھر اس کا بھی ایک بیٹا ہوگا آگے چل کر, اس کا نام یعقوب ہوگا. حضرت سارا ہنسنے لگی. یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ, کہنے لگی ہائے میری کمبختی, ہائے میری بربادی, ارے میں تو بڑھیا ہو گئی 70 سال, کیونکہ مجھے بیٹا ہوگا. اس میرے جو شوہر ہیں یہ بوڑھے ہو گئے, ہمارے جیسے بڈھا بڈھی کو بیٹا ہوگا, کیا بات کر رہے ہو تم؟ حضرت سارا ہنسنے لگی. تو فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا اتعجبین من امر اللہ. فرشتوں نے کہا کہ اے سارا, کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کے حکم پر بھی تعجب ہو رہا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہو چکا ہے, یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ تمہیں بیٹا پیدا ہوگا, تو پھر اس میں حیرت کرنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے. قالوا اتعجبین من امر اللہ, کہا کہ کیا تم کو اللہ کے حکم پر تعجب ہو رہا ہے؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت, اے ابراہیم کے اہل بیت, اے ابراہیم کے گھر والو, تم پر اللہ کی رحمت ہو, تم پر اللہ کی برکت ہو. انہ حمید مجید, اللہ تعالیٰ تو قابل تعریف ہے, بزرگ و برتر ہے. غور کیجئے, وہاں پہ صرف 2 لوگ موجود تھے, حضرت ابراہیم اور ان کی بیوی سارا. اور فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی سارا سے کیا کہا؟ اے اہل بیت, اے ابراہیم کے اہل بیت. پتہ یہ چلا کہ کسی کی بیوی سب سے پہلے اس کے اہل بیت میں شامل ہوتی ہے. تو یہ مسئلہ 2+2=4 کے جیسے بالکل کلیئر ہو گیا. جیسے 2 2 4 ہوتا ہے, ویسے ہی جب ہم نبی کے اہل بیت بولتے ہیں تو نبی کے اہل بیت میں سب سے پہلے نبی کی بیویاں شامل ہیں. اب ایک اور حدیث اپنے سامنے رکھیے. یہ حدیث آپ کو ملے گی صحیح مسلم کے اندر. حدیث کے راوی کون ہیں؟ اللہ کے نبی کے بڑے بزرگ صحابی ہیں, جلیل القدر صحابی ہیں, حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ. حضرت زید ابن ارقم کے پاس 3 تابعین آئے. تینوں کا نام کیا تھا؟ یزید بن حیان, حسین ابن صبرہ اور عمر بن مسلم. 3 تابعی آئے کس کے پاس؟ حضرت زید ابن ارقم کے پاس. بھئی اس زمانے میں نا موبائل نہیں تھا کہ جب دین کا علم حاصل کرنا ہو, دین کی بات سننی ہو تو یوٹیوب لگا لو سن لو. اس زمانے میں لوگ چل کر کے جاتے تھے علماء کے پاس. آج تو ہم کو آسانی مل گئی ہے, علماء ہماری اسکرین پہ آ گئے, ہمارے موبائل پہ آ گئے, مگر پھر بھی ہمارے نوجوانوں کو بیچاروں کو جو ہے گانے بجانے اور الٹی سیدھی چیزیں سننے سے فرصت ہی نہیں ملتی. تو اس زمانے میں لوگ علماء کے پاس چل کے جاتے تھے. اور اصول بھی یہی ہے کہ علماء کے پاس علم ہے اور آپ کو علم چاہیے تو اصول یہی ہے کہ پیاسا کنویں کے پاس جائے. اگر آپ کو کسی چیز کی معلومات حاصل کرنی ہے تو آپ علماء کے پاس چل کے جائیے. اصول تو یہی ہے. یہ الگ بات ہے ہم نے اس دور میں اصول بدل ڈالے, لیکن اصول یہی ہے. تو یہ 3 تابعین آئے حضرت زید ابن ارقم کے پاس. کہا کہ اے زید ابن ارقم, لقد لقیت خیرا کثیرا, آپ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں, آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری بھلائیوں سے نوازا ہے. لقیت رسول اللہ, آپ اللہ کے رسول سے ملاقات کر چکے ہیں. وسمعت منہ حدیثہ, آپ اللہ کے نبی کے حدیثوں کو سنتے تھے. وغزوت معہ, آپ نے نبی کے ساتھ غزوات میں شرکت کی ہے, جہاد کیا ہے. اے زید ابن ارقم, ہمیں رسول اللہ کی کوئی ایسی حدیث سنا دیجئے جس کو ہم یاد کر دیں. حضرت زید ابن ارقم نے کہا کبر سنی وقدم عہدی, میرے بھائیوں میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں, میرا زمانہ بڑا پرانا ہو گیا ہے, میری یادداشت اب پہلے جیسی نہیں ہے. اگر میں کوئی چیز تم کو سنا رہا ہوں اس کو لے لو, اور جو چیز نہ سنا پاؤں چھوڑ دو. جتنا مجھے یاد ہے اتنا میں تم کو سناؤں گا. کہا کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول ایک تالاب کے پاس جو مکہ اور مدینہ کے بیچ میں تھا, اس تالاب کا نام تھا غدیر خم, وہاں پر آپ کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے. اور آپ نے خطبے میں لوگوں سے کہا ایھا الناس انما انا بشر,
اے لوگوں میں انسان ہوں، یوشک ان یاتینی رسول ربی، ہو سکتا ہے کہ موت کا فرشتہ اب میرے پاس آ جائے، فاجیبا، اور میں اللہ کو پیارا ہو جاؤں۔ اے لوگوں میری موت کا وقت ہو سکتا ہے قریب آ گیا ہوں، میں اللہ کو پیارا ہو جاؤں۔ وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، میں دو بھاری چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو بھاری چیزیں، دو وزندار چیزیں، دو ایسی چیزیں جن کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے، چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ، پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، قرآن ہے، فیہ الہدی والنور، اس قرآن کے اندر ہدایت ہے، اس قرآن کے اندر روشنی ہے، فخذوا بہ واستمسکوا بہ، اس قرآن کو پکڑ لو، اس قرآن کو تھام لو۔ اللہ کے نبی نے لوگوں کو قرآن کے اوپر ابھارا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي، اور میں اپنے اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ او لوگو، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں، میرے اہل بیت کے بارے میں تم اللہ سے ڈرتے رہنا، تم اللہ سے ڈرتے رہنا، تم اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یہ 3 بار آپ نے یہ بات کہی۔ جب حضرت زید ابن ارقم یہ حدیث سنا چکے تو حضرت حسین ابن صبرہ نے کہا کہ اے زید ابن ارقم، ایک بات کی وضاحت چاہتا ہوں، الیس نساؤہ من اہل بیتہ، کیا اللہ کے نبی کی بیویاں آپ کے اہل بیت میں شامل نہیں ہیں؟ حضرت زید ابن ارقم نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، نساؤہ من اہل بیتہ، اللہ کے رسول کی بیویاں تو آپ کے اہل بیت میں شامل ہیں، آلریڈی شامل ہیں۔ وَلَكِنْ أَهْلُ بَيْتِهِ مَنْ حَرُمَ عَلَيْهِ الصَّدَقَةَ، لیکن اصل میں اہل بیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے خاندان کے وہ سارے لوگ جن کے اوپر صدقہ حرام ہے، جو صدقہ کا مال نہیں کھا سکتے، زکوٰۃ کا مال نہیں کھا سکتے۔ کون ہیں وہ لوگ؟ فرمایا وہ لوگ آل علی ہیں، آل عقیل ہیں، آل جعفر ہیں، آل عباس ہیں، یعنی اللہ کے رسول کے دادا عبد المطلب کے خاندان کے جتنے مسلمان لوگ ہیں وہ سب آپ کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ دوسری روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کے پردادا ہاشم کی اولاد میں جتنے مسلمان ہیں وہ سب آپ کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور ایک اور روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کے پردادا کے ایک بھائی تھے مطلب کے خاندان کے جتنے مسلمان ہیں وہ سب اہل بیت میں شامل ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے لوگ، نبی کا یہ پورا خاندان، آپ کے دادا کی اولاد، آپ کے پردادا کی اولاد، آپ کے چچیرے پردادا کی اولاد، اس میں جتنے مسلمان ہیں وہ سب آپ کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ اب ظاہر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے چچا ابو طالب کے بیٹے ہیں، تو وہ بھی آپ کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ حضرت عباس آپ کے چچا ہیں، وہ بھی آپ کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ حضرت عقیل آپ کے چچا ہیں، وہ بھی آپ کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ تو آپ کے جتنے چچا ہیں ان کی جو خاندان ہے وہ سب آپ کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ لیکن جن کو پنجتن کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول کے علاوہ جو 4 لوگ ہیں، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حسین، یہ لوگ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے۔ اور بڑی عجیب بات آپ کو بتاؤں، محرم کے مہینے میں اہل بیت کی فضیلت پر جو لوگ تقریر کرتے ہیں ان کے منہ سے کبھی جھوٹے منہ بھی حضرت عائشہ کا نام آپ نہیں سنیں گے۔ حضرت عائشہ سے بغض رکھتے ہیں وہ لوگ۔ مگر آپ کو بڑی عجیب بات بتانے جا رہا ہوں کہ ان 4 کی فضیلت پر حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، ان 4 لوگوں کی فضیلت پر جو سب سے ٹاپ کی حدیث ہے، جس کو حدیث قصہ کہا جاتا ہے، ہمارے شیعہ بھائیوں کے ہاں نکاح کے موقع پر حدیث قصہ ضرور پڑھی جاتی ہے، ان کے عقیدے میں یہ حدیث شامل ہے۔ ہماری کتابوں میں، اہل سنت کی کتابوں میں ٹاپ کی کتاب ہے صحیح بخاری، اور اس کے بعد ٹاپ کی کتاب ہے صحیح مسلم۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور حدیث کی راویہ کون ہے؟ اماں عائشہ ہیں۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے پیارے نبی ایک دن صبح نکلے، وعلیہ مرط مرحل من شعر اسود، اللہ کے نبی کالے کلر کی، بلیک کلر کی ایک چادر اوڑے ہوئے تھے۔ فجاء الحسن، حضرت حسن آئے، آپ نے ان کو اپنی چادر کے اندر شامل کر لیا۔ پھر حضرت حسین آئے، آپ نے ان کو اپنی چادر میں شامل کر لیا۔
پھر حضرت فاطمہ آئیں، ان کو آپ نے شامل کیا، پھر حضرت علی آئے، ان کو بھی آپ نے اپنی چادر میں شامل کیا۔ اپنی چادر کے اندر ان چاروں کو آپ نے لینے کے بعد فرمایا، قرآن کی یہی آیت پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تبارک و تعالی، اے نبی کے اہل بیت، اللہ تبارک و تعالی تم سے گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے اور تمہیں خوب پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے۔ یعنی یہ چاروں لوگ، آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ، آپ کے داماد حضرت علی اور آپ کے نواسے حضرت حسن و حسین، یہ چاروں لوگ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ صحیح مسلم کی اس حدیث سے بالکل کلیئر ہو گیا۔ ایک اور حدیث اپنے سامنے رکھی، ترمذی کے اندر یہ حدیث ہے۔ حدیث کی راویہ ہیں اللہ کے پیارے نبی کی بیوی، ہم سب کی ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایک دن میرے پاس، اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، چادر اوڑھ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی آئے، سب کو آپ نے اپنی چادر میں لے لیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ ہے میرے اہل بیت، یہ لوگ بھی میرے اہل بیت میں شامل ہیں، اے اللہ تو ان سے گندگی کو دور کر دے اور انہیں خوب پاک اور صاف کر دے۔ حضرت ام سلمہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، کیا میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں؟ آپ نے فرمایا، انت علی مکانی کی، تو اپنی جگہ پر ہے ہی، تجھے الگ سے شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اپنی جگہ پر قائم ہے، وَأَنْتِ عَلَىٰ خیر، اور یہ بھلائی پہلے سے تجھ کو حاصل ہے، تجھے اس چادر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علماء لکھتے ہیں چونکہ اس چادر میں حضرت علی بھی تھے اور حضرت علی حضرت ام سلمہ کے لیے غیر محرم تھے، اس لیے اللہ کے نبی نے ان کو چادر میں شامل نہیں کیا۔ تو یہ بات یاد رکھیے، یہ چاروں ہستیاں، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین اور اللہ کے نبی کی ساری بیویاں، یہ سب اہل بیت میں شامل ہیں۔ اب آئیے اللہ کے نبی کی بیویوں کا کیا مقام ہے، آپ کی ازواج کا کیا مقام ہے، اس کو ذرا سا سمجھ لیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی بیویوں کے بارے میں فرمایا، النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کا رشتہ ایمان والوں سے جان سے بھی زیادہ پیارا ہے، نبی تو ایمان والوں کی جان سے بھی زیادہ ان کو پیارے ہیں۔ وازواجہ امہاتہم، اور نبی کی بیویاں تمام اہل ایمان کی مائیں ہیں، سارے نبیوں، سارے مومنوں کی مائیں ہیں اللہ کے نبی کی بیویاں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صاف منع کر دیا کہ نبی کے انتقال کے بعد بھی نبی کی کسی بیوی سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا۔ سورہ احزاب میں اللہ نے فرمایا، وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، اے مسلمانوں تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاؤ، وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور تم نبی کی بیویوں سے نبی کے بعد کبھی نکاح بھی نہیں کر سکتے۔ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے، نبی کی بیوی سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا۔ وہ دنیا میں بھی نبی کی بیویاں اور آخرت میں بھی نبی کی بیویاں۔ ہماری عورتیں، ہماری مائیں بہنیں اگر اس پروگرام کو سن رہی ہوں، ایک پیغام ان کو بھی دینا چاہتا ہوں۔ شوہر کبھی کم بھی کماتا ہے، کبھی زیادہ بھی کماتا ہے، لیکن عورتوں کی عادت ہوتی ہے اگر اچھی زندگی گزار لی اور کبھی اللہ نہ کرے کاروبار میں تنگی آ گئی، شوہر نے کچھ خرچوں میں کمی کر دی، کچھ شوق اور ارمان کچھ کم کر دیے، تو بڑی شکایتیں لے کے بیٹھ جاتی ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، اپنے شوہروں کی صرف سکھ کی ساتھی مت بنو، ان کے دکھ کی ساتھی بھی بنو۔ اللہ کی قسم، اللہ کے نبی کی بیویوں نے نبی کے ساتھ ایسے ایسے دن گزارے ہیں، آج کی عورتیں اپنے شوہر کے ساتھ ایک دن نہیں رہ سکتی۔ اماں عائشہ فرماتی ہے کہ 2 مہینے گزر جایا کرتے تھے، وَمَا كَانَ شَيْءٌ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ اللَّهِ، اللہ کے رسول کے گھروں میں کھانے کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔ 2 مہینے گزر جایا کرتے تھے اور اللہ کے نبی کے گھروں میں چولہا نہ جلا کرتا تھا، کھجور کھا کر کے اور پانی پی کر کے محمد الرسول اللہ اور آپ کے اہل بیت اور آپ کی بیویاں زندگی گزارا کرتے تھے۔ بڑی تنگیوں کے ساتھ زندگی گزاری۔ کمرے کتنے بڑے بڑے تھے، چھوٹے چھوٹے حجرے تھے، مٹی کی دیواریں تھی، کھجور کے چھپر کی چھتیں تھی، بارش ہوتی تھی نبی کے گھر میں پانی ٹپکتا تھا۔ نبی کی بیویوں نے کبھی فرمائش نہیں کی کہ ہم تو نبی کی بیویاں ہیں، اس امت کی مائیں ہیں، ہمارا اتنا اونچا مقام ہے، ہمیں سنگ مرمر کا محل بنا کے دیا جائے، ہمارے گھروں میں ماربل بچھائے جائیں، ہمیں اعلیٰ قسم کے گھروں میں رکھا جائے، کبھی کوئی فرمائش نہیں کی۔
چھوٹے چھوٹے کمروں میں زندگی گزارتی. ولید بن عبد الملک کا دور آیا، مسجد نبوی کی توسیع ہونے لگی، اس کو لمبا چوڑا کیا جانے لگا، تو خلیفہ نے مشورہ دیا اللہ کے نبی کے حجروں کو توڑ دیا جائے اور اس کو مسجد میں شامل کر دیا جائے. مدینہ کے صحابہ وہ منظر دیکھنے کے لیے آ گئے جب ہتھوڑوں سے نبی کے کمرے ٹوٹ رہے تھے، اور امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ وہاں کھڑے ہو کر کے رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے اے کاش ان کمروں کو باقی رکھا جاتا، ان کمروں کو توڑا نہ جاتا، آنے والی نسلیں دیکھتی کہ نبی اور نبی کے گھر والے کیسے کمروں میں رہا کرتے تھے. نبی کی بیویوں نے بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں میرے بھائی، لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا جب اسلامی فتوحات کا دائرہ وسیع ہوا، مسلمانوں کے اوپر خوشحالی کا دور آیا، تو نبی کی بیویوں کے دل میں بھی تمنا پیدا ہوئی کہ ہمارے خرچے بھی زیادہ ہیں، ہماری آمدنی میں بھی کچھ اضافہ ہونا چاہیے، ہمیں جو سال میں خرچہ دیا جاتا ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے. اب جب نبی کی بیویوں نے یہ ڈیمانڈ کی تو اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کی 2 آیتیں نازل کی. سورہ احزاب کی آیت نمبر 28-29 جس کو آیت تخیر کہتے ہیں. قرآن کریم کا 21واں پارہ کھولیے گا، 21ویں پارے کے لاسٹ میں یہ 2 آیتیں ہیں. بڑے غور سے سنیے گا، ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی بیویوں کو ایک آپشن دیا، ایک اختیار دیا کہ چاہو تو یہ لے لو، چاہو تو یہ لے لو. یا ایھا النبی قل لأزواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو، دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو، دنیا کا مال چاہتی ہو، دنیا کی رنگینی چاہتی ہو، آؤ میں تم کو دنیا کی دولت دے دیتا ہوں، مگر پھر تم نبی کے گھر میں رہنے کا حق کھو دو گی، تم نبی کے گھر میں نہیں رہ سکتی. آ جاؤ میں تمہیں دولت دینے کو تیار ہوں، میں تمہیں دنیا دینے کو تیار ہوں، لیکن پھر میں تم کو رخصت کر دوں گا، میں تم کو طلاق دے دوں گا، تم نبی کے گھر میں نہیں رہ سکتی. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. اور اے نبی کی عورتوں اگر تم اللہ سے محبت کرتی ہو، رسول سے محبت کرتی ہو اور آخرت میں اپنا گھر بنانا چاہتی ہو تو نیکی کے کام کرتی رہو، اللہ نے تمہارے لیے بہت بڑا ثواب تیار کر کے رکھا ہے. جب قرآن کی یہ 2 آیتیں نازل ہوئی، اللہ کے پیارے نبی سب سے پہلے اپنی بیوی، سب سے محبوب بیوی، سب سے زیادہ محبت جس سے کرتے تھے آپ، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے پاس اللہ کے نبی آئے اور کہا عائشہ ایک بات کہنی ہے تم سے، مگر اس بات میں تم جلد بازی مت کرنا، تم اپنے ماں باپ سے مشورہ کرنے کے بعد فائنل ڈیسیژن لینا، تم جلد بازی مت کرنا. کہا اے اللہ کے نبی کیا بات ہے، کون سی ایسی بات ہے کہ آپ کہہ رہے کہ میں جلد بازی سے کام نہ لوں، اماں ابا سے مشورہ کروں، ایسی کیا بات ہے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہی 2 آیتیں پڑھی. اما عائشہ نے کیا جواب دیا؟ کہا اے اللہ کے نبی افی ھذا استامر ابویا، اے اللہ کے نبی آپ کیسی بات کرتے ہیں، کیا اس کے بارے میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کرنے جاؤں گی؟ اے اللہ کے نبی مجھے کوئی سوچ وچار نہیں کرنا ہے، کسی سے کوئی مشورہ نہیں کرنا ہے، مجھے نہیں چاہیے دنیا، مجھے نہیں چاہیے دنیا کی دولت، میں اللہ کو اور اس کے رسول کو چاہتی ہوں، میں رسول کے ساتھ جیسی زندگی آپ گزروانا چاہیں گے اور جیسی زندگی آپ مجھے دیں گے میں آپ کے ساتھ گزارنے کے لیے تیار ہوں. یہ ہیں نبی کی بیویاں. انہوں نے اپنی دنیا کا عیش و آرام کچل دیا میرے بھائیوں، نبی کی صحبت اور نبی کا ساتھ اور نبی کی سنگت اور نبی کے ساتھ رہنے کے لیے اور نبی کی بیوی بن کر کے رہنے کے لیے انہوں نے اپنا عیش و آرام، اپنی خواہشیں، اپنے شوق، اپنے ارمان سب ختم کر دیے. اس کے بعد اور آگے بڑھیے، اہل بیت میں اللہ کے نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ بھی شامل ہے. حضرت فاطمہ کا کیا مقام ہے؟ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی کا آخری وقت ہے، حضرت فاطمہ آپ سے ملنے کے لیے آتی ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں، اما عائشہ روایت کرتی ہیں، جب حضرت فاطمہ آتی ہیں ما کانت تخفی مشیتھا من مشیت رسول اللہ، فاطمہ کے چلنے کا انداز بالکل رسول کے چلنے کے جیسا تھا.
او لوگو تم نے تو کہانیاں بنا دی کہ صحابہ اور اہل بیت ایک دوسرے کے دشمن تھے. اما عائشہ تو حضرت فاطمہ کی دشمن تھی, اما عائشہ تو حضرت علی کی دشمن تھی, نعوذ باللہ. تم نے تو کہانیاں بنا کے رکھی ہیں. مگر یہ حدیث کے الفاظ کیا کہتے ہیں؟ حضرت فاطمہ کی فضیلت بیان کر رہی ہیں اما عائشہ. اما عائشہ کہتی ہیں کہ فاطمہ کے چلنے کا انداز بالکل ویسا ہی تھا جیسے رسول اللہ کے چلنے کا انداز تھا. نبی اپنی اس بیٹی سے بہت پیار کرتے تھے. نبی بیمار ہیں, آخری ٹائم ہے, اپنی بیٹی کو دیکھا, نبی کی جان میں جان آ گئی. نبی اٹھ کے لیٹے تھے, اٹھ کے بیٹھ گئے. آپ نے کہا مرحبا بابنتی, میں اپنی بیٹی کا خیر مقدم کرتا ہوں, میری بیٹی تیرا آنا مبارک ہو. آپ نے اپنی بیٹی کو اپنے بازو میں, اپنے بغل میں بٹھایا. پھر آپ نے حضرت فاطمہ کے کان میں چپکے سے کوئی بات کہی. وہ بات سن کر کے حضرت فاطمہ رونے لگی. تھوڑی دیر کے بعد آپ نے کوئی اور بات کہی, حضرت فاطمہ ہنسنے لگی. اما عائشہ فرماتی ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا جب حضرت فاطمہ وہاں سے اٹھ کر کے جانے لگی. میں نے حضرت فاطمہ سے کہا ایسی کون سی بات اللہ کے نبی نے آپ کے کان میں کہی کہ ابھی آپ رونے بھی لگی, پھر آپ ہنسنے بھی لگی؟ حضرت فاطمہ نے کہا یہ اللہ کے رسول کا راز ہے اور میں آپ کا راز آپ کی زندگی میں نہیں کھول سکتا. جب اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی, بعد میں موقع آیا, اما عائشہ نے پھر حضرت فاطمہ سے سوال کیا اے میری بیٹی, میں تیری ماں ہوں اور میرا تیرے اوپر حق ہے, میں تجھ سے پوچھنا چاہتی ہوں اس آخری ٹائم میں اللہ کے نبی نے تیرے کان میں کیا کہا تھا؟ کہا کہ ہاں آج میں آپ کو بتا دوں. کہا اما عائشہ نبی اکرم نے میرے کان میں کہا تھا انہو کان جبریل یعارضنی کل عام مرتن, جبریل ہر سال میرے پاس ایک مرتبہ قرآن کا دور کرنے کے لیے آیا کرتے تھے. وَإِنَّهُ قَدْ عَارَضَنِي, اور اس سال انہوں نے 2 مرتبہ میرے اوپر قرآن کا دور کیا ہے. وَإِنِّي أَرَى الْأَجَلَ إِلَّا قَدْ آتَانِي, مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب میری موت کا ٹائم قریب آ چکا ہے. فَاتَّقِ اللَّهَ وَاصْبِرِي, اے میری بیٹی فاطمہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو تم اللہ سے ڈرتی رہنا اور تم صبر کا دامن مت چھوڑنا. اللہ اکبر. نبی اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں صبر کرنا. جا کے کوئی کہہ دے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم منانے والوں سے کہ یہ حسین کے نانا کی تعلیم ہے, جو حسین کی ماں کے کان میں حسین کے نانا نے کہا تھا کہ میرے مرنے پر تجھے کوئی ماتم نہیں کرنا ہے, میری وفات پر تجھے کوئی گریبان نہیں چاک کرنا ہے, کوئی تھپڑ نہیں مارنا ہے, کوئی کالے کپڑے نہیں پہننا ہے. اے میری بیٹی فاطمہ میرے دنیا کے جانے کے بعد تو صبر کرنا اور اللہ سے ڈرتی رہنا. اس پر حضرت فاطمہ رونے لگی, زارو قطار رونے لگی. پھر آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا اما ترزینا, اما ترزینا, اے میری بیٹی کیا تو اس پر راضی نہیں ہے؟ ان تکونی سیدۃ نساء المومنین, کیا تو اس پر خوش نہیں ہے کہ تو سارے مومنوں کی, سارے مومن عورتوں کی تو سردار بنے گی, تو سارے جنتی عورتوں کی سردار بنے گی, ساری جنت کی عورتوں کی تو آگے آگے رہے گی, تو ان کی سردار ہوگی, کیا تو اس مقام پر خوش نہیں ہے؟ اس پر حضرت فاطمہ ہنسنے لگی. یہ حضرت فاطمہ ہے. بخاری کے الفاظ ہیں, اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا فاطمہ تو بزات منی, فاطمہ میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے. من آزاہا فقد آزانی, جس نے اس کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. اما عائشہ فرماتی ہیں, ترمذی کی روایت ہے, اللہ کے رسول کے جیسی چال ڈھال اور اللہ کے رسول کے جیسی سیرت اور کردار میں نے حضرت فاطمہ کے علاوہ کسی کے اندر نہیں دیکھا. بالکل رسول کے جیسی چال اور ڈھال اور رسول کے جیسا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا اگر میں نے کسی کے اندر دیکھا تو نبی کی بیٹی فاطمہ کے اندر دیکھا. حضرت حسن اور حسین کا کیا مقام ہے؟ یہ تو دونوں نبی کے 2 پھول ہیں. ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہما ریحانتا من الدنیا, حسن و حسین میرے دنیا کے 2 پھول ہیں. آپ نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین, جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے حسن و حسین. جمعہ کا خطبہ آپ دے رہے ہیں, حسن و حسین 4-5 سال کی ان کی عمر ہے, سرخ رنگ کے لال رنگ کے کرتے میں ملبوس, دونوں گرتے پڑتے
گرتے پڑتے مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، نانا جان کی نظر پڑتی ہے، آپ نے اپنا خطبہ روک دیا، اپنے خطبے کو بیچ میں سے آپ نے روک دیا اور منبر سے اتر کر کے آپ نے اپنے دونوں نواسوں کو گود میں لیا اور آپ نے فرمایا، ہو لوگو، اللہ نے کتنی سچی بات فرمائی ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ میں نے اپنی ان اولادوں کو، میں نے اپنے ان بچوں کو، اپنے ان نواسوں کو جب دیکھا تو صبر نہ کر پایا اور اپنا خطبہ روک کر کے منبر سے اتر کر کے میں نے ان کو گود میں لیا۔ ان کی فضیلت اور یہ مقام ہے میرے بھائیوں، نبی نے ان سے محبت کی اور ان سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ مگر اہل بیت کی محبت کا مطلب خبردار یہ نہیں ہے کہ صحابہ پر تبرہ کیا جائے۔ اہل بیت سے محبت کا خبردار یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو ہم صحابہ پر لعن طعن کریں۔ آئیے تقریر کا آخری ٹکڑا بیان کر کے بات ختم کروں گا کہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان تعلقات کیسے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، خلیفہ ہونے کے بعد ان کے پاس نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میرے باپ کی وراثت میں بیٹی ہونے کے ناطے میرا حق ہے، میں اپنا حق لینے کے لیے آئی۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں، اے فاطمہ، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، نحن الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ہم نبی اپنی وراثت نہیں چھوڑتے، ہم جو چھوڑ کے جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ جو مال اللہ کے نبی نے چھوڑا ہے اس مال میں سے آل محمد کھا سکتے ہیں جیسے نبی کے دور میں کھایا کرتے تھے، واللہ لا اغیر شیئا، لیکن میں اس کے اندر کوئی چینجنگ نہیں کروں گا۔ جس طریقے سے نبی کی زندگی میں وہ سارا مال استعمال ہوتا تھا آج بھی استعمال ہوگا، میں وہ آپ کو ہینڈ اوور نہیں کر سکتا، میں آپ کو نہیں دے سکتا، کیونکہ نبی کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آئے تھے حضرت فاطمہ کے ساتھ، وہ کھڑے ہو کر کے اپنی فضیلت بیان کرنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی رشتہ داری کا ذکر کرنے لگے۔ جیسے انہوں نے رشتہ داری کا ذکر کیا، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، اے علی، والذی نفسی بیدہ لقرابت رسول اللہ احب الی من ان اصل قرابتی۔ اے علی، کیا بات کرتے ہو تم، رسول اکرم کی رشتہ داری کی بات کر رہے ہو؟ اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو بکر کی جان ہے، میں اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر کے نبی کے رشتہ داروں کی قدر کرتا ہوں۔ میں اپنی رشتہ داری کو بعد میں جوڑتا ہوں، نبی کی رشتہ داری کو پہلے جوڑتا ہوں۔ مجھ سے آپ اس رشتہ داری کی کوئی شکایت مت کیجئے، میں تو نبی کے رشتہ داروں کو اپنے رشتہ داروں سے زیادہ مانتا ہوں۔ یہ صحابہ ہیں جن کا اہل بیت کے ساتھ یہ تعلق تھا میرے بھائی۔ ابو بکر صدیق کہا کرتے تھے، ارقبوا محمدن فی اہل بیتہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا دھیان رکھا کرو۔ جب حضرت فاطمہ بیمار ہوئی، آخری ٹائم آیا، حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی بیوی حضرت اسماء بنت امیس سے کہا، جاؤ، نبی کی بیٹی بیمار ہیں، جاؤ ان کی عیادت کرو، ان کی تیمارداری کرو، ان کا خیال کرو۔ اور جب حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا، ان کو نہلانے میں، ان کو کفنانے میں آگے آگے اگر کوئی تھا تو حضرت اسماء بنت امیس تھی، حضرت ابوبکر کی بیوی تھی۔ پھر جب حضرت ابوبکر کا انتقال ہوا تو حضرت ابوبکر کی بیوہ حضرت اسماء بنت امیس، ان سے شادی کی حضرت علی نے۔ تم کہتے ہو دشمنی تھی، یہاں شادیاں ہو رہی ہیں۔ ابو بکر صدیق کی بیوہ سے کس نے شادی کی؟ حضرت علی نے شادی کی، اور ان سے حضرت علی کو ایک بیٹا بھی ہوا جس کا نام یحییٰ تھا۔ اور آگے بڑھیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے تو بڑا بغض ہے اہل تشیع کو، ان کے نام سے تو بڑی چڑ ہے ان لوگوں کو جو اہل بیت کی محبت کا ڈھونگ کرتے ہیں۔ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ اہل بیت سے نفرت کرتے تھے؟ ارے اگر کوئی نفرت ہوتی، کوئی عداوت ہوتی تو حضرت عمر نے شادی کی تھی حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم بنت علی سے۔ کوئی اپنے دشمن کو بیٹی دیتا ہے کیا؟ کوئی دشمن کو داماد بناتا ہے؟ علی نے داماد بنایا حضرت عمر فاروق کو۔ حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم حضرت عمر کے نکاح میں آتی، اور جب حضرت عمر کی شہادت ہوئی اور حضرت عمر کا آخری ٹائم ہے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، میں کھڑا ہوا تھا، میرے پیچھے کوئی انسان آیا، اس نے میرے کندھے پر اپنی کہنیوں کو رکھا اور اس نے حضرت عمر کو دیکھ کر کے کہا،
کہ میں امید کرتا ہوں کہ اے عمر اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ رکھے گا. اے عمر اللہ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ اور حضرت ابو بکر کے ساتھ رکھے گا. کیونکہ میں نے اللہ کے رسول کی زبان سے یہ جملہ اکثر سنا ہے کہ میں نے یہ کیا، ابو بکر نے یہ کیا اور عمر نے یہ کیا. میں وہاں گیا، ابو بکر وہاں گئے اور عمر وہاں گئے. میں نے اکثر اللہ کے نبی کی زبان سے اے عمر آپ کا بھی نام سنا ہے. مجھے امید ہے کہ اللہ آپ کو آپ کے ساتھیوں کے ساتھ رکھے گا. عبداللہ ابن عباس نے پلٹ کر کے دیکھا تو کہا میرے پیچھے علی بن ابی طالب کھڑے. تم نے قصے گڑے ہیں، تم نے دشمنیوں اور نفرت کی داستانیں بنائی ہیں، ورنہ اہل بیت اور صحابہ میں کوئی دشمنی نہیں تھی. کوئی دشمنوں کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھتا ہے؟ علی کے 3 بیٹوں کا نام، ایک بیٹے کا نام ابو بکر، ایک بیٹے کا نام عمر، ایک بیٹے کا نام عثمان. اور کربلا کے شہیدوں اور کربلا کے واقعات سنانے والوں سے جا کے پوچھو، ان کو سانپ سونگ جاتا ہے جب شہدائے کربلا کی لسٹ ان سے پوچھو. کربلا میں شہید ہونے والوں میں علی کے یہ 3 بیٹے بھی شامل تھے. ایک بیٹے کا نام ابو بکر تھا، ایک بیٹے کا نام عمر تھا اور ایک بیٹے کا نام عثمان تھا. یہی نہیں، کربلا میں حضرت حسن کے بھی 3 بیٹے شہید ہوئے تھے. ان کے نام بھی ابو بکر، عمر اور عثمان تھے. اور یہی نہیں، کربلا کے میدان میں حضرت حسین کا ایک بیٹا عمر بھی شہید ہوا تھا. یہ نام آپ کو کوئی کالی پگڑی والا اور کوئی کالے کپڑے والا بیان نہیں کرے گا. میرے بھائیوں، اہل بیت اور صحابہ کے درمیان بڑے بہترین تعلقات تھے. وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. اما عائشہ جو اہل بیت کے سردار اور اہل بیت کے سربراہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی ہیں، آج اہل بیت سے محبت کرنے والے حضرت عائشہ کا نام ادب سے نہیں لیتے، حضرت عائشہ کے نام کی بے حرمتی کرتے ہیں. کوئی جا کے ان سے پوچھے تم کتنے بڑے نوٹنکی باز ہو، تم کتنے بڑے ڈھونگی ہو، تم کتنے بڑے ڈرامے باز ہو کہ تم جس کے اہل بیت کی محبت کا یہ ڈھونگ رچا رہے ہو. وہ نبی جس بیوی سے سب سے زیادہ محبت کرتا تھا، آج اس بیوی کا نام تم بدتمیزی کے ساتھ لے رہے ہو. اور حضرت عائشہ کا قصور کیا تھا میرے بھائی؟ ابھی آپ نے سنا کہ اہل بیت کی فضیلت میں زیادہ تر روایتیں حضرت عائشہ نے روایت کی. اور آپ کو ایک بات بتاؤں، اہل بیت میں ایک بہت مشہور نام ہے حضرت امام جعفر صادق کا. حضرت حسین کے بیٹے علی بن حسین تھے، ان کے بیٹے تھے محمد الباقر، ان کے بیٹے تھے امام جعفر الصادق. یہ نبی کے اہل بیت میں سے، اسی خاندان میں سے، اسی نسل میں سے. اور ہمارے اہل تشیع کے یہاں جو 12 امام، انہوں نے 12 امام کا جو عقیدہ گڑا ہے، جو کانسیپٹ ہے ان کے یہاں، ان کے 12 اماموں میں امام جعفر صادق بھی شامل ہیں. امام جعفر صادق کے نانا کون تھے؟ محمد بن ابی بکر. اور محمد ابن ابی بکر اور حضرت عائشہ بھائی بہن تھے. حضرت عائشہ امام جعفر صادق کے نانا کی بہن ہیں. کتنا قریب کا رشتہ ہے میرے بھائیوں. اور ایسے رشتوں کے ہونے کے باوجود آج اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرنے والے آج حضرت عائشہ کی بے حرمتی کرتے ہیں. حضرت عائشہ وہ ہیں، ان کے شاگردوں میں، ان کے اسٹوڈنٹس میں ایک بہت مشہور نام ہے عروہ ابن زبیر، جو ان کے بھانجے بھی تھے. حضرت عائشہ ان کی خالہ تھیں. عروہ ابن زبیر یہ اما عائشہ کے اسٹوڈنٹ ہیں اور امام جعفر صادق کے ٹیچر ہیں. امام جعفر صادق نے جن لوگوں سے علم حاصل کیا ان میں ایک نمایاں نام، ایک اہم نام حضرت عروہ ابن زبیر رحمت اللہ علیہ کا ہے. تو یہ رشتہ داریاں بھی ہوئی میرے بھائی. حضرت ابو بکر صدیق کے گھرانے کی رشتہ داریاں حضرت علی کے گھرانے سے ہوئی. عمر فاروق کی رشتہ داریاں حضرت علی کے گھرانے میں ہوئی. عثمان غنی کی رشتہ داریاں حضرت علی کے گھرانے میں ہوئی. حضرت معاویہ اور اس کے بعد بنو امیہ کی رشتہ داریاں اس گھرانے میں ہوئی. تو یہ جو قصے کہانیاں گڑھ کر کے یہ دنیا کو دکھایا جاتا ہے کہ صاحب صحابہ اہل بیت کے دشمن تھے، بنو امیہ اہل بیت کے دشمن تھے، حضرت معاویہ اہل بیت کے دشمن تھے، حضرت عثمان اہل بیت کے دشمن تھے. یہ ساری کہانیاں اسی لیے بنائی گئی ہیں تاکہ اس مہینے کو ناپاک کیا جائے، صحابہ پر بھونکا جائے. مگر یہ بات یاد رکھو، سورج پر تھوکنے والا اپنے منہ پر تھوکتا ہے. سورج پر تھوکنے سے سورج کی روشنی کم نہیں ہوتی. صحابہ پر بھونکنے سے، صحابہ کو برا بھلا کہنے سے یا اہل بیت کی کوئی شان اگر گھٹانا چاہے تو نہیں گھٹا سکتا، صحابہ کی کوئی شان گھٹانا چاہے تو نہیں گھٹا سکتا. آخری بات بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں. اما عائشہ سے کسی نے پوچھا
کہ اے اما عائشہ کچھ لوگ ہیں یتناولون اصحاب رسول اللہ، کچھ لوگ ہیں جو رسول اللہ کے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے ان کے بارے میں؟ اما عائشہ نے فرمایا وما تعجبون من ذلک، اس میں تعجب کی کیا بات ہے، اس میں آشچर्य کی کیا بات ہے، حیرت کی کیا بات ہے؟ کہا کہ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ انقطع عنہم العمل فاحب اللہ الا ينقطع عنہم الاجر، ارے یہ نبی کے صحابہ تو دنیا سے چلے گئے، ان کا عمل تو چلا گیا، اب یہ عمل نہیں کر رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ ان کے جانے کے بعد بھی ان کو ثواب ملتا رہے، ان کو اجر ملتا رہے، ان کے درجے بلند ہوتے رہیں۔ لوگ گالیاں دیتے رہیں گے، لوگ نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہتے رہیں گے، ان پر لعن طعن کرتے رہیں گے، اللہ ان کے درجات کو اور بڑھاتا رہے گا۔ اور اللہ جب تک اس روئے زمین پر قرآن موجود ہے اور جب تک دنیا میں قرآن پڑھا جاتا رہے گا، نبی کے صحابہ اور نبی کے اہل بیت دونوں کی شان باقی رہے گی۔ تو میرے بھائیوں، ہم تو وہ لوگ ہیں، ہمارے دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں، ہم وہ ان میں سے بھی نہیں ہیں جو صحابہ سے محبت کرتے ہیں اور اہل بیت کو نہیں چاہتے، ہم ان میں سے بھی نہیں ہیں جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ہمارے تو دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں، جو نبی کے پیارے ہیں وہ سب ہمارے ہیں، جو نبی کے پیارے ہیں وہ سب ہمارے ہیں، اور ہم ان سب سے محبت کرتے ہیں، اور ہمارا ان سے رشتہ یہی رشتہ ہے کیونکہ ہم رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم رسول اللہ کے چاہنے والے ہیں، اور جو رسول کو چاہے گا وہ رسول کے چہیتوں کو چاہے گا، جو رسول کو چاہے گا وہ ابو بکر و عمر و عثمان و علی کو چاہے گا، جو رسول کو چاہے گا وہ حسنین کو چاہے گا، جو رسول کو چاہے گا وہ رسول کی تمام بیویوں سے محبت کرے گا، تمام اہل بیت سے محبت کرے گا، تمام صحابہ سے محبت کرے گا۔ آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین اسی عقیدے پر تو ہم سب کو قائم رکھ، ہمیں اپنے نبی کے تمام صحابہ اور تمام اہل بیت سے صحیح اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اہل بیت کے بارے میں اگر کسی کے دل و دماغ میں کوئی شبہ ہو، کوئی ڈاؤٹ ہو، کسی قسم کا غلط خیال ہو، اللہ تعالیٰ اس خیال کو نکال کر کے اہل بیت سے صحیح محبت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارے وہ بھائی جو اہل بیت کی محبت کے نام پر جن کو گمراہ کیا گیا ہے اور جو صحابہ کے اوپر لعن طعن کر رہے ہیں یا صحابہ کے بارے میں بدگمان ہیں یا ان کے دل میں کسی طریقے کا شک اور شبہ ہے، اللہ ان کے دلوں کو صاف کر کے ان کو صحیح منہج پہ لا دے۔ جو ہم میں بیمار ہے اللہ ان کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہے اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ آج کے اس پروگرام میں کسی بھی طریقے کا تعاون کرنے والے اور اس پروگرام کو منعقد کرنے والے تمام بھائیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کی اس مجلس کو قبول فرمائے، اس مجلس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے، جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں، اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔